بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج شیر خان صاحب کے چینل پر ایک بار پھر خوش آمدید کے ساتھ کہ آج کل کے بہت سارے چیلنجز اور نئے نئے زمانے کے تقاضوں کے ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہر ایک کو کا فرض بنتا ہے کہ اپنے خیالات کا اظہار کرے. تو ایک تو کسی کا پیدائشی حق نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے، لیکن معاشرے میں کیونکہ ایک دوسرے سے سیکھنے کا ایک عنصر زیادہ غالب ہوتا ہے تو اس حوالے سے تو مثلاً ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ یہ اپنی زبان اور اپنی ثقافت وغیرہ کو کمزور کرنے سے ہی ہماری ترقی کا راز مضمر ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ مثلاً ایک عملی وہ ہے. مثلاً جرمنی نے فرانس کے ایک سی گاؤں پر قبضہ کیا ہوا تھا، تو لورین اور ایک اور شہر کا چھوٹا سا قصبے تھے چھوٹے سے، تو وہاں پر ایک چھوٹے بچہ بھی جاتا تھا اور ایک مدرسہ تھا، اسکول تھا مطلب. تو وہاں پر ایک ٹیچر تھا، تو استاد تھا، تو وہ آخری لیسن پڑھا تھا کیونکہ اس کے بعد سے قبضہ ہوا تھا. تو یعنی کلچر اور زبان کی اہمیت کے بارے میں، کیونکہ زبان تہذیب اپنی ماں کی طرح پیار محبت سے یہ سکھاتی ہے، تو ثقافت کی اتنی بڑی اہمیت ہوتی ہے. تو اس حوالے سے وہ ٹیچر پڑھا رہا تھا، تو وہ آخری لیسن تھا کیونکہ اس کے بعد سے جرمن لیسن ختم ہو کر، یعنی فرانس کی زبان ختم ہو کر بلکہ جرمن قوم نے فوج نے قبضہ کیا تھا اس گاؤں پر. تو اس وجہ سے تو وہ یہ ان کو ہوم ورک بھی وہی دے رہا تھا کہ بس اپنی زبان کو ختم نہیں کریں، کیونکہ آپ اس کو ختم کریں گے کہ آپ کی مزید غلامی کے اور بھی وہ ذرائع اور سامان پیدا ہوں گے. تو اس حساب سے لگتا ہے کہ ہم کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اتنی بڑی کمیونیکیشن کا دور ہے، انگلش اور انگریزی وغیرہ ہے، کمپیوٹر اور یہ چیزیں ہیں، اور آئی ٹی کا دور ہے، تو ان چیزوں کی کیا ہے. ایسا نہیں ہے، تو یہ ہمارے ایک غلط فہمی بھی ہوتی ہے کیونکہ وہ لگتا ایسا ہے. تو یہ اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ آپ اپنی زبان و ثقافت، بڑی قوموں نے اپنی زبان و ثقافت کو، بلکہ ایک دور ایسا تھا کہ صدور مملکت اور باہر کی دنیا کے بڑی بڑی طاقتوں کے سپر پاورز کی زبان تو خیر اپنی زبان ہوتی تھی، لیکن مثلا جرمنی، فرانس ہوا، چائنا، برطانیہ، چین، یہ اپنا جاپان، اس طرح کے ملکوں کے رہنما جو تھے وہ ایک ترجمان اب بھی رکھتے ہیں، بلکہ تو ان کو انگریزی نہیں آنے کا مسئلہ نہیں ہے. جب ہم جیسے ایک غریب ایک چھوٹی سی جگہ کے لوگوں کو آتی ہے، پر جیسے لوگوں کو، تو ان کو کیوں نہیں آتی ہوگی، یہ بات نہیں ہے. لیکن وہ اپنی زبان اور ثقافت کو اہمیت دیتے ہیں، اس وجہ سے وہ اپنے ساتھ ایک ترجمان بے شک رکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا وہ انپڑھ جاہل اور وہ ہیں کچھ نہیں آتا تھا، تو چینی لوگ اور ترجمان زیادہ رکھتے ہیں، خود بھی آتی ہے. اسی طرح دوسری قوموں کا بھی یہی ہے. تو اسی طرح اس ترقی کا راز وہ اسی میں مذمت دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی ہی زبان و ثقافت اور ان چیزوں کو ترویج دے دیں، ترقی دے دیں اور فروغ دے دیں، تو وہ اسی میں ترقی کا راز مضمر ہوتا ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اب یہ ہے. اب مثلا ایک اور مثال، ایک پہلے ہی اسی سلسلے کی اسی چینل پر، شیر خان صاحب کے چینل پر ہم نے گزارش کی تھی کہ بڑی قومیں جو چاند سے اور وہاں آؤٹر اسپیس میں جو مسخر کر کے گئی ہیں، اور انہوں نے اپنے خلائی مشن کا نام کبھی بھی کسی ماڈرن چیز کا نام نہیں رکھا، کسی فلمی کرکٹ کے ہیرو یا وغیرہ کے نام سے نام سے نہیں رکھا، بلکہ مناسبت سے نہیں رکھا. اس کے پیچھے بھی ایک تاریخ وابستہ ہوتی ہے. مثلاً حالیہ چندریان، وہ دیکھیں اپولو 1، اپولو 2، یہ دیکھیں وہ قدیم کوئی میتھولوجی، تو اس طرح کی چیزوں کے مناسبت سے نام رکھتے ہیں. ٹائٹن ہو گیا، یا مزدا ہو گیا، اور اس طرح ہرکیولیز، ڈبل ونگ ہیلی کاپٹر جو ہوتے ہیں. تو یہ بڑی چیزیں، بڑی قومیں اس طرح کے نام رکھتے ہیں. ہم اسی میں وہ فخر محسوس کرتے ہیں اور اسی میں وہ ترقی کرتے ہیں. تو ہمارا رجحان یہ ہوتا ہے کہ بس ہم کاپنگ اور امیٹیشنل کلچر، تو یہ ہماری ہدایت یہ ہے کہ ڈو ناٹ میمک ادر سیولائزیشنز. تو میمک یعنی بندر کی طرح، بندر بننا اور تہذیب کو فروغ دینا، پروان چڑھانے میں بہت ہی آسمان زمین کا فرق ہے. تو رومی تہذیب دیکھیں، یونانی تہذیب دیکھیں، ابھی تک ان کے نام ابھی تک جاری ہیں. تو 2-2.5 ہزار سال ہو رہے تقریباً. اب افلاطون مثلاً 327 قبل مسیح، اور یہ 2023 ملا لیں تو بلکہ 2600 سال ہوتے ہیں، 2600 سال ہوتے ہیں. تو ان کے نام ابھی تک جاری ہیں. تو ہم وہی نام ابھی جو ہم گزارش کر رہے تھے، اپولو، یہ ٹائٹن اور ٹائٹنز، وار آف ٹائٹنز، فلموں میں بھی کی دنیا میں بھی ان کی نام گونج دکھائی دیتی ہے. اور مزدا دیکھیں، اور اسی طرح اور بھی نام یہی ہرکیولیز اور طاقتور، اس طرح کی چیز دیوتاؤں اور اس حساب سے ہوتے تھے. وینس، مرکری، یہ ارتھ، یہ جوپیٹر، ان چیزوں میں بھی اسی طرح کے دیوتاؤں اور دیویوں کے نام زیادہ پائے جاتے ہیں، دیویوں کے بھی. اور اسی طرح اور تہذیبوں میں بھی یہی ہے. وہی تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی تہذیب کا چرچا، اس کی ترویج و اشاعت دوسروں پر بھی ان کے نقوش اور یہی چھاپ چھوڑ دیں. ہم چھوڑ کر ضروری بھی، اور ایک مجبوری ہوتی ہے. مثلاً ایک کمپیوٹر کا نام، موبائل کا نام اپنی زبان میں نہیں ہوتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر چیز میں مثلاً ہم
گلگی تر نیچا کہنے کی اتنی بڑی ضرورت نہیں آپ کو. گل تر نیچا کہنے سے وہ کام انظار نیچا, تو انظار نیچا کہنے سے جب وہ مقصد پورا ہوتا ہے تو ہم وہ بڑے کوئی ڈارون آئنسٹائن اور وہ اسٹیفن ہاکنز نہیں بنتے ہیں کہ مکس اپ کر دیں. تو وہی امیٹیشنل کلچر, کاپی پیسٹ کلچر, تو یہ اس کو ایپنگ کلچر کہتے ہیں. یہ واٹس ایپ وغیرہ ایپ نہیں بلکہ ایپ بنوانس کی طرح, بندر کے ایک قسم ہے اس کی طرح کاپنگ کلچر. تو یہ ان چیزوں سے ہمیں احترام کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ بہت پائی جاتی ہے آج کل کی, اور اپنی مشرقی تہذیب میں تو ایسی کمزوری ہے. تو لیکن ایسا نہیں ہے. ایک فلاسفر تھے شوپنہاور, وہ دی ری اویکننگ ایسٹ کہتے تھے. تو ایک زمانے میں ایسٹ کی, اور ہو سکتا ہے یہ ایک دور آئے گا کہ مشرق کا بول بالا ہوگا, اور اگر ابھی تک نہیں ہے تو ہماری اپنی کمزوریوں کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے, اور ترقی سائنس اور علم کو اہمیت, علم و حکمت کو اہمیت نہیں دینے کی وجہ سے. تو یہی ہوتا ہے. دوسروں نے اسی سے سیکھ لیا اور اسی پر انسٹنس پر بلڈ کر کے اپنی تہذیب کو بھی چھوڑے بغیر اور دوسروں سے اچھی چیزیں لے کر. تو یہ چیزیں بہت ہی زیادہ ضروری ہوتی ہیں. تو آج کل کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ اور کافی یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم کاپنگ کلچر, تو امیٹیشنل کلچر, ایپنگ کلچر کہتے ہیں. یہ اچھی بات نہیں ہے. دوسری بڑی تہذیبیں ایسا کرنے میں فخر نہیں محسوس کرتی ہیں, اور اپنی چیزوں کو بہت زیادہ, مثلا ٹویوٹا, میتسوبیشی, یہ چیزیں اپنی وہ جدید کوئی نام رکھ سکتے تھے ہماری طرح, انڈین ایکٹر ایکٹریس کا نام یا کرکٹ اسٹار کا نام اور شوبز کے کسی اس کا نام, تو اسی میں وہ ہماری بہت وہ ایک مثال ہے. چھوٹی سی مثالیں ہیں, لیکن یہ عملی زندگی میں ہم ہر کوئی محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ پڑھنے سے کمیزم فرض کے حساب سے ہم بات کر رہے ہیں, کوئی اپنی وہ اہمیت جتانے ہونے سے نہیں. تو امید ہے آپ لوگوں نے پسند کیا ہوگا, اور اس طرح کی گفتگو کو آپ انشاءاللہ سنتے رہیں گے. اللہ خوش رکھے. اللہ حافظ.